زندگی کیسی بھی دشوار ہوئی اور حیات کتنی ہی کٹھن رہی، لیکن ایک دن سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر اطمینان صرف دو چیزوں سے وابستہ ہے، ایک یہ کہ آپ اخلاص سے چلتے رہیں، کسی سے زیادتی نہ ہو، اور دوسرا آپ یقین رکھیں کہ اللہ الرحمن اور رحیم سب جانتا ہے، اور آپ کا ہر عمل اس کی بارگاہ میں ایک قیمت رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں، اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ وہ اللہ، وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے اور وہی محبت ہے۔ اللہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے زیادہ خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں، وہ بھگا نہیں دیتا، بلکہ نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، احسان کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو سنیں، یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ اور انسان کا اصل تعلق بناتی ہے۔ دنیا داروں کے لیے عذاب ہے، مگر جو اپنی روحوں اور دلوں میں جھانکتے ہیں، وہاں انہیں اپنا سچا دوست، اپنا رب ملتا ہے۔ وہ اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں، اور اللہ انہیں جواب بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے۔ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ ہاں، دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں،
آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے۔ بس تھوڑا صبر اور تمہارے صبر کا انعام آ رہا ہے۔